إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ حمد و صلاۃ کے بعد اسلامی سال کا یہ 5واں مہینہ جس کی آج 6 تاریخ ہے، 6 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری بمطابق 30 دسمبر 2022 آج کا جمعۃ المبارک شمسی سال 2022 کا آخری جمعہ ہے۔ اسلام میں قمری مہینے چاند کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سارے معاملات عبادات کے احکامات ہیں مختلف جو قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے کے اعتبار سے انجام دیے جاتے ہیں۔ چونکہ موجودہ زمانے میں دنیا کے بے شمار انسانوں کا حساب اور کتاب عیسوی مہینے یعنی شمسی مہینے کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا لوگوں کو جنوری، فیبرری اور دسمبر یہ یاد رہتا ہے، لیکن قمری مہینے چاند کے جو مہینے ہیں وہ 12 مہینوں کے نام بہت سے مسلمانوں کو بھی یاد نہیں ہوتے، لیکن یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سال کا شمسی عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر ہے اور عیسوی سال شمسی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے۔ قمری مہینے چاند کے مہینے تک یاد نہیں رہتے مسلمانوں کو، تو شمسی سال عیسوی سال 2022 کا آج آخری جمعہ ہم ادا کریں گے۔ پھر 2023 جنوری سے شمسی سال شروع ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کی تعداد، ان کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں پھر عرض کروں گا۔ ابھی تو آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ کس وقت؟ جب مسلمان تکلیف میں آئے جبھی اللہ کو یاد کرے گا۔ خدا نخواستہ مسلمان کسی پریشانی میں آئے، بیماری میں آئے، تکلیف میں آئے، مصیبت میں آئے، غم میں آئے، تبھی اس کو اللہ یاد آئے گا۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اور جو آدمی اللہ کی یاد کثرت سے کرتا ہے نا تو وہ انتظار نہیں کرتا کسی پریشانی کے آنے کا کہ پریشانی آئے گی تو اللہ کو یاد کرے گا، بلکہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ غمی میں ہو کہ خدا نخواستہ پریشانی میں ہو کہ تکلیف میں ہو، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، یاد کرتے رہا کرو۔
ذکر کا میں نے معنی بتایا تھا، دو معنی ہیں، ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں یاد کر لیا، اور یاد رکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر ہوتا رہے۔ تو یاد کرتے رہو، یاد رکھے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ارشاد فرمایا سورۃ الحشر، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ اللہ کو بھول جانا ہے، اللہ کی یاد نہ آنا یہ رب کو بھول جانا ہے۔ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان رب نے بیان فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھلانے والے پر عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کو ایسا غافل کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا پینا بھول جاتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو بھلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بھلا دیتا ہے اس کو اپنی جان، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ کس چیز کا؟ کھانے پینے کا، کھانے کمانے کا، دولت کا؟ نہیں، اللہ تعالی اس کو آخرت، گناہوں سے توبہ، ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، گناہ چھوڑ دوں، اللہ کو یاد کروں، توبہ کر لوں، آخرت کی تیاری کر لوں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے کو اللہ ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کے ذکر کو بھلانے کی، اللہ کو یاد نہ کرنے کی سزا ہے۔ آج مسلمان جتنا ٹائم دنیا میں دے رہا ہے، اور اس میں سے بچنے والے ٹائم میں مسلمان جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، ان چیزوں میں لگا رہا ہے۔ اگر وہ ٹائم اللہ کی یاد میں لگا دے، ذکر الہی میں خرچ کر دے، اگر وہ ٹائم اللہ کے ذکر میں گزار دے، تو فائدہ کس میں ہے؟ ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے وہ فرشتے جو ذکر الہی کرنے والوں کے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی محفل نظر آ جائے وہیں رک جاتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتے ہیں آ جاؤ، جس کی تلاش میں تھے وہ مل گئی محفل، ذکر کی محفل مل گئی ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے، اس تعداد کے برابر فرشتے اس محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ 200 آدمیوں کا مجمع لگا ہے، 200 آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق اس ذکر کی محفل میں 200 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ 1000 آدمی جمع ہو کر مل کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو جتنے افراد وہاں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اتنے ہی فرشتے وہاں موجود ہیں۔ اپنی محفل میں فرشتوں کو لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، فرشتے آ جائیں گے، وہاں پر بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اور جس محفل میں اجتماع میں فرشتے بیٹھ جائیں تو کتنی رحمت اللہ کی اترتی ہے۔ حدیث میں آیا فرشتے ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ذکر کی محفل میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور ذکر سے دلوں کو قرار و سکون ملتا ہے۔ دنیا میں اتنی چیزیں بن گئیں، ایجاد ہو گئیں، سائنسی ایجادات ہو گئیں، ہماری سہولیات کے لیے کیا کیا بن گیا ہے، پھر بھی انسان بے سکون ہے، سکون نہیں مل رہا۔ اتنی آسائشیں، راحتیں، عیش و عشرت،
ہر چیز انسان نے اپنی سہولت کے لیے بنائی ہے، انسان پھر بھی بے سکون ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، وحشت اور دہشت دور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اللہ کے نیک بندوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الزمر پارہ نمبر 23 ارشاد باری تعالی ہوا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ اور ارشاد فرمایا فویل للقافیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے نا، تو فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد سے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے اتنے دور ہو گئے کہ اتنی سختی آ گئی ہے کہ دل میں ذکر الہی کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ان کے فضائل خود حضور نے بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مجھے یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضور کے کچھ صحابہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ حضور اس محفل ذکر میں بیٹھ گئے، فرمایا کیا شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے مجھے اپنے یاد کرنے والوں کی محفل میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی یاد میں مصروف رہنے والوں کی مجلس میں جانے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ میں اللہ کی یاد کرنے والوں کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ اتنی پیاری مجلس اور محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی، وہ کیسا دل ہے؟ مردہ دل ہے۔ حضور نے واضح طور پر مثال دے کر فرما دیا، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندگی زندے اور مردے کی ہے۔ ذکر کرنے والا ہی زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ گھروں کی خوبصورتی، زینت، ڈیکوریشن ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا مسجدوں کی زینت اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ وہ مسجد ویران ہے جہاں ذکر نہ ہوتا ہو۔ مسجدوں کی زینت فرمایا ذکر الہی اور ذاکرین سے ہے۔ تو ذکر الہی اور ذاکرین، یہ دو چیزیں بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جس محفل میں، مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جمع ہونے والے اللہ کا نام تک نہ لیں، قیامت کے دن ایسے لوگ شدید حسرت اور شدید تکلیف میں ہوں گے۔ تکلیف اس اعتبار سے کہ انہیں یہ سوچ وہاں پریشان کرے گی کہ میں نے دنیا میں کتنی بیٹھک، کتنی مجلس اللہ کی یاد سے خالی چھوڑ دیں، اللہ کے حبیب پر درود پاک سے خالی چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ محفل اور مجلس جو اللہ کی یاد سے خالی ہو، اب اللہ کی مرضی ہے قیامت میں اس پر اسے بخشے یا سزا دے، اس کی مرضی۔ تو اس لیے ہم کہیں بیٹھیں، لوگوں کے مجمع میں، میٹنگ میں، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں گے نا، تو وہ اللہ کی یاد وہاں ہو گئی ہے۔ تو کوئی بھی مجلس مسلمان کی ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا ہر چیز کی ایک چمک ہے۔ ہم اپنی گاڑی کو چمکاتے ہیں، واش کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، موبائل کی اسکرین صاف کرتے ہیں، شیشے کو صاف کرتے ہیں، چمکدار ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دل میں گندگی پالی ہوئی ہے اتنی ساری،
یہ جو دل میں زنگ لگا ہوا ہے اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، میرے آقا نے فرمایا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں پر نظر رکھا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، کیا اس میں دشمنیاں جنم لے رہی ہیں، کیا اس میں بغض، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے مسلمان کے لیے، اور خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے ان بن ہو جائے تو پھر تو وہ انتقام کی ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ وہ صبح و شام یہی سوچتا رہتا ہے اس کو جان سے کیسے ماروں، اس کے کاروبار کو کیسے برباد کروں، اس کو کیسے جو ہے ذلیل و رسوا کروں، اس کو کیسے نیچا کروں، میں اوپر آ جاؤں۔ یہ جو انتقام کی آگ ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کی ایک چمک ہے، دلوں کی چمک اللہ کا ذکر ہے، دلوں کو اللہ کا ذکر روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے۔ قبر تو روشن ہوتی ہے، دلوں کو بھی روشن کرنا پڑے گا قبر سے پہلے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو روشن کریں، چمکدار بنائیں، تو اللہ کے ذکر کو یاد رکھیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 3 تسبیح صبح و شام کی پکڑ لینا، اپنا لینا۔ اس میں کیا تکلیف ہے ہم کو، اس میں کیا ٹائم ہمارا لگتا ہے؟ 4 سے 5 منٹ کی یہ تسبیحات ہیں، اور صبح و شام اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں خاص صبح و شام کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، صبح و شام کی خاص وجہ کیا ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام ذکر و تسبیح ان چیزوں کا زور کیوں دیا؟ آج گھروں سے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ رخصت ہو گئے۔ آج بھی آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے، ان کی عادت کیا تھی؟ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا تھا، مغرب سے پہلے وہ جناب کہیں ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کروا دیتے تھے، بھائی ٹی وی بند کرو بھائی، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے۔ یہ صبح و شام کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، خاص طور پر حدیث شریف میں صبح و شام کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ صبح اور شام کو فرشتوں کے اجتماع کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی باندھی ہے فرشتوں کی، صبح والے فرشتے الگ ہیں، شام والے الگ ہیں، صبح ڈیوٹی والے الگ فرشتے اور رات کی ڈیوٹی والے الگ فرشتے، یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ تو صبح کے وقت صبح و شام والے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور شام کے وقت بھی جمع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ڈیوٹی ٹائم جو چینج ہوتا ہے نا، وہ صبح کو چینج ہوتا ہے، اور شام کو ڈیوٹی ٹائم چینج ہوتا ہے ان فرشتوں کا۔ لیکن اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ فجر کے ٹائم میں وہ فرشتے جو پوری رات ڈیوٹی کر کے زمین میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ دن والے فرشتے نہیں آ جاتے، اور فجر کے ٹائم میں آسمانوں سے دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، زمین پہ آ جاتے ہیں، اور وہ جب زمین پہ آتے ہیں تو رات والے فرشتوں کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو فرشتے صبح سے ڈیوٹی دیتے ہیں نا شام تک، تو پھر رات والے فرشتے عصر میں آتے ہیں۔ تو اب دن اور رات والے فرشتے یہ دونوں مل جاتے ہیں، صبح مل جاتے ہیں اور شام مل جاتے ہیں۔ اس لیے صبح و شام خاص طور پر فرمایا اللہ کی تسبیح پڑھو۔ تو جب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنے والوں میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتے ہوتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کر دیا کتنے ہوتے ہیں، حدیث شریف کے مطابق جتنے ذکر کرنے والے اتنے ہی فرشتے وہاں موجود۔ اب یہ جاتے ہیں فرشتے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، ہاں فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ ہاں فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ ارے اللہ جانتا ہے پھر کیوں پوچھتا ہے، پھر کیوں سوال کرتا ہے؟ اللہ جانتا ہے پھر کیوں سوال کرتا ہے؟ حکمت کیا سوال میں؟ حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، رب کو یاد کرنے والوں کی تعریف فرشتوں کی زبان سے میں سنوں۔
فرشتے بھی تعریف کریں میرے ذکر کرنے والوں کی۔ اس لیے وہ پوچھتا ہے اے اللہ تیری حمد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا فرماتا ہے اللہ؟ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے اللہ، دیکھا تو نہیں ہے تجھے۔ فرمایا اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر تیرے بندے تیرا دیدار کر لیں، تجھے دیکھ لیں تو پھر زیادہ تیرا ذکر کریں۔ فرمایا گواہ بن جاؤ میں نے سارے ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ کون سا عمل اللہ کو بہت پسند، بہت پاکیزہ؟ اور فرمایا بتاؤں وہ عمل جو تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا، تمہارے لیے بہت بہتر عمل ہے۔ بتاؤں وہ عمل کون سا ہے جو بہتر ہے، درجے بھی زیادہ بلند کرے گا، اللہ کو بھی بہت پسند، پاکیزہ بھی بہت زیادہ، راہ خدا میں سونا گولڈ چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل۔ اللہ اکبر! ایک آدمی سونا دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، چاندی دے رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا عمل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر! کون سا عمل ہوگا کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر؟ اور کس سے بہتر؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے بھی بہتر عمل میں تمہیں بتاؤں۔ اور کیسا جہاد؟ ایسا جہاد اتنی جنگ ہو رہی ہو کافروں سے کہ دشمن تمہاری گردنیں کاٹ رہے ہوں اور تم دشمنوں کی گردن اڑا رہے ہو، مار رہے ہو، اس سے بھی بہتر عمل میں بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے جو بہتر ہے اتنا؟ فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاکر ہے قیامت کے دن کیا کیا اسے اللہ عطا فرمائے گا؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے آپ نے صبح، 100 مرتبہ شام۔ ترمذی شریف کی حدیث، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ اہل سنت کی 6 معتبر مستند کتاب حدیث کی، اس میں سنن ترمذی۔ میرے آقا نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ صبح پڑھ لے اور 100 مرتبہ شام۔ لیکن دوستو یہ صبح کون سی صبح؟ فجر والی صبح۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ صبح آ جائیے گا آپ میرے پاس، کہنے لگے انشاءاللہ صبح 12 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ اوہو، میں نے کہا بھائی آپ کی تو صبح ہی 12 بجے ہوگی تو اپنا تو کام نہیں ہے پھر بھائی، یہ ہم وہ والی صبح نہیں جو 12 بجے ہو رہی ہے، یہ فجر والی صبح ہے۔ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، 1 سے 1.5 منٹ کا کام ہے، ثواب فرمایا 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سبحان اللہ پڑھنے والے کو 100 حج کے برابر ثواب۔ ایک تسبیح پڑھ لینا صبح و شام سبحان اللہ کی، 100 حج تو زندگی میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اتنی عمر چاہیے، اتنی عمر کے ساتھ ساتھ تندرستی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے۔ یہاں تو 1 پیسہ آپ نے خرچ نہیں کیا، 100 حج کا ثواب۔ یہ تو 1 دن میں 100 حج کا ثواب ہے سبحان اللہ پڑھنے پر، اور 30 دن میں پڑھ لیے تو کتنے حج ہو گئے؟ بڑا حساب کر لیں، 3000 حج ہو گئے۔ اور سال میں کتنے حج ہو گئے؟ اور 2 سال میں کتنے حج ہو گئے؟ اور الحمدللہ یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے نا۔ اور 100 مرتبہ جو الحمدللہ پڑھ لے صبح و شام، صبح کا مطلب سمجھ گئے نا آپ، 12 والی نہیں، فجر والی۔ اور 100 مرتبہ الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، فرمایا راہ خدا میں ساز و سامان اسلحے کے ساتھ 100 گھوڑے دینے کا ثواب۔ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے 100 ٹائمز، صبح و شام پڑھ لے اللہ اکبر، 1 منٹ لگے گا 1.5 منٹ لگے گا، کتنا ثواب، کتنا ثواب؟ فرمایا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور لا الہ الا اللہ اگر پڑھنے کی توفیق مل جائے صبح و شام 100 مرتبہ، حدیث شریف میں آیا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا حشر کے میدان میں، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، نور سے منور ہوگا۔ 100 مرتبہ
تو یہ تسبیحات، یہ اذکار لازم کر لیں اپنے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذاکرین پر اتنا کرم کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، جو اس سے محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے یاد کرو اللہ کو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وقت نہیں آیا ابھی؟ اللہ کی ان الفاظ میں، کلمات میں غضب ہے۔ ایک آدمی کسی کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، آخر میں کیا کہتا ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا کیا سدھرنے کا تمہارے؟ الم یأن للذین آمنوا، اور اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اتنی ساری آیتیں اتار دی ذکر کے بارے میں اللہ نے، اب فرماتا ہے کیا وقت نہیں آیا ابھی؟ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ ابھی وقت آیا نہیں ہے مجھے ماننے والوں کے لیے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائیں، قریب ہو جائیں میری یاد کی طرف، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ زندگی کتنی گزر گئی اللہ کی یاد سے خالی، ذکر الہی سے خالی۔ اب جو وقت رہ گیا ہے اس کو اللہ کی یاد میں مصروف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ جتنے ٹائم میں لوگ غیبتیں کرتے ہیں نا، اس کی لگائی اس کی بجھائی، اور اپنے دلوں کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بجھتے نہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ غضب، غیظ، بدلے، دشمنی، حسد، جلن اور لگائی اور بجھائی کی یہ آگ جس نے جلا دی نا ایک دفعہ اپنے دل میں، وہ پھر بجھتی نہیں ہے، وہ پھر بجھے گی کہ اس کو بھلا دو، اور اتنے ٹائم میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ تھوڑی سی زندگی ہے، چھوٹا سا دل ہے، اس میں اللہ کے نور کو داخل کر لو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقافیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، وقت میرا ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد میں، اپنی زندگی کو رب کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔